روحان ایک خوددار لڑکا ہے، غیرت مند لڑکا ہے، میرے خیال سے پہلے اسے اپنے زور بازو پہ کوشش کرنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ سب کے سامنے آپ عمر سے طلاق مانگیں گی؟ ایک لڑکی کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ جان سے مار دوں گا میں اسے اگر ضرورت پڑی ہے کچھ۔ اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نازو ان کے اس چھوٹے سے گھر میں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ ان دونوں کی طرف سے آپ گھر گفٹ کر دیں۔ اچھا یہ کیا بات ہے؟ بھابھی چلے میرے ساتھ۔ کہاں؟ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اب ہونے والی ہے نازو کی شادی، تو اس نے سوچا کہ وہ روحان کے کیسے چھوٹے سے گھر میں رہے گی، اسی لیے اس نے بڑے بھائی یعنی کہ عمر کے کانوں میں یہ بات ڈال ہی دی ہے کہ بھائی میری رخصتی ہونے سے پہلے اگر آپ مجھے گھر گفٹ کر دیں تاکہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر میں جاؤں، میں روحان کے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ عمر کے دل میں یہ بات کھٹکنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے باپ سے یہ بات کروں اور اپنی بہن نازو کے لیے ان سے ایک گھر خریدوا کے اسے گفٹ کر دوں۔ جب یہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے احساس صاحب سے، عمر کہتا ہے کہ ابا جان مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہن بہت ہی نازوں میں پلی ہوئی ہے، وہ ان کے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ایک گھر لے کر اسے گفٹ کر دیں تاکہ وہ اس گھر میں رہ سکے۔ اس پر احساس صاحب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ارسل بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ارسل فوراً بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا جان آپ پہلے روحان سے تو پوچھیں، روحان ایک خوددار لڑکا ہے، وہ اپنے زور بازو پر کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے میں تو یہی چاہوں گا کہ پہلے اسے کرنے دے، اگر نہ ہو سکا تو ہم دے دیں گے گھر میں کوئی دینے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ خود اپنے بازو پہ کھڑا، مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی وہ ہم سے گھر گفٹ نہیں لے گا۔ اس پر عمر کہتا ہے کہ بس کرو، تمہیں کیا ہو گیا، تم جانتے ہو کہ ہماری بہن اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر لڑائی جھگڑا ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اسے پہلے ہی گھر گفٹ کر دیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اندر جاتی ہے سندس مریم کے پاس اور مریم رو رہی ہوتی ہے تو اس پر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ بھابھی اٹھے میرے ساتھ، آج آپ سب کے سامنے عمر بھائی سے طلاق مانگیں گے۔ اس پر تو مریم کو پہلے حیرت ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ عمر بھائی سے طلاق لے کر الگ ہی ہو جائیں، اس لیے میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ ادھر وہ مریم کا بازو پکڑتی ہے اور اٹھا کر اسے باہر لے جاتی ہے اور ادھر جب وہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو مریم کچھ بھی نہیں بولتی۔ سندس اسے کہتی ہے کہ مریم بھابھی بولے، اپنے حق کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو یہ لوگ ایسے ہی رون ڈالیں گے۔